اسپین کا فاتح پارٹ 4۔ اس طرح ساحل پر اترتے ہی طارق بن زیاد نے راڈرک کے سپہ سالار اعلیٰ کو بدترین شکست دے کر نہ صرف ہسپانیہ میں اپنی فتح مندی اور کامیابی کا پہلا دروازہ کھول دیا تھا، بلکہ تدمیر کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے کر یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور یہ کہ وہ پسپا ہونے کے لیے ان سرزمینوں کی طرف نہیں آئے۔ تدمیر شکست کھا کر مرثیہ کی طرف بھاگ گیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ اس وقت ہسپانیہ کے شمالی کوہستانی حصوں کے اندر ایک بغاوت کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تدمیر نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ فکر مند بھی ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہسپانیہ کا سب سے عمدہ اور دلیر سالار خیال کیا جاتا تھا، اور اس کی شکست کوئی عام شکست نہ تھی۔ اسے یہ بھی اندیشہ ہوا کہ اجنبی حملہ آور اس کو بدترین شکست دینے کے بعد آگے بڑھے تو ہسپانیہ کے اندر کوئی قوت ان کی راہ نہیں روک سکتی، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً بادشاہ راڈرک کو واپس بلانا چاہیے تاکہ وہ اجنبی حملہ آوروں کا خود مقابلہ کرے۔ اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے تدمیر نے تیز رفتار قاصد اپنے شہنشاہ راڈرک کی طرف روانہ کیے، اور قاصدوں کے ہاتھ اپنے بادشاہ کو ایک پیغام بھی بھیجا۔ وہ پیغام کچھ اس طرح تھا: اے شہنشاہ، ہمارے ملک پر غیر قوم نے حملہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت اور جواں مردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے میں نے انہیں روکنے اور پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ کو اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی اور میرا لشکر ان حملہ آوروں کے مقابلے میں قائم نہ رہ سکا۔ اب ان حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اس انوکھی بڑی قوت کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ حملہ آور کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے قاصدوں کے ہاتھ اپنے شہنشاہ راڈرک کے نام یہ پیغام بھیجنے کے بعد تدمیر اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے راڈرک کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کو جب یہ خبر پہنچی کہ کچھ انوکھے حملہ آور اس کی سرزمین پر حملہ آور ہوئے ہیں اور انہوں نے سپہ سالار تدمیر کو بدترین شکست دے دی ہے، تب اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ شمال میں وہ جس مہم میں مصروف تھا وہ اس نے ترک کر دی اور اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے مرکزی شہر طليطلع کا رخ کیا۔ طليطلع پہنچ کر راڈرک نے تیز رفتار قاصد اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے والیوں کی طرف روانہ کیے اور پھر ان کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ اپنے اپنے لشکروں کو طليطلع بھیج دیں تاکہ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ حکم ملتے ہی ہسپانیہ کے سارے شہروں کی طرف سے چھوٹے بڑے لشکر اپنے مرکزی شہر طليطلع کا رخ کرنے لگے، اور اس طرح راڈرک کے پاس طليطلع شہر میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ راڈرک کے پاس پہلے ہی لاکھوں پر مشتمل ایک لشکر تھا، اب جو مختلف والیوں نے بھی اپنے لشکر اس کی طرف روانہ کیے، تب راڈرک کی عسکری طاقت و قوت میں خوب اضافہ ہو گیا۔ جب راڈرک نے یہ دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد کافی ہو گئی ہے اور یہ کہ اس نے جنگ کے سارے انتظامات بھی کر لیے ہیں، خوراک کے علاوہ ہتھیار بھی جمع کر لیے ہیں، تب اپنے اس بہادر لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر طليطلع سے نکلا، قرطبہ پہنچا اور وہاں سے بھی اس نے کوچ کیا اور ان علاقوں کا رخ کیا جہاں اس وقت طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے۔ اس طرح ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک نے اپنے بھرپور لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کی مٹھی بھر اور مختصر سے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جولائی 711 کو دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کے وہاں پہنچنے سے پہلے طارق بن زیاد کو ایک تقویت ملی، وہ یہ کہ افریقہ سے موسیٰ بن نصیر نے 5000 کا ایک اور لشکر طارق بن زیاد کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح راڈرک کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ 5000 مسلمان بھی طارق بن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح ہسپانیہ میں طارق بن زیاد کے لشکر کی تعداد 7000 سے بڑھ کر 12000 ہو گئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر میں زیادہ تر نو مسلم بربری تھے، جبکہ راڈرک کے لشکر میں زیادہ تر عیسائیوں کی فوج تھی، جن کو لڑائی پر ابھارنے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے تمام بڑے بڑے نامور پادری اور بشپ اس وقت لشکر میں موجود تھے۔ اور پھر راڈرک کے لشکر کے مقابلے میں طارق بن زیاد کے پاس جو لشکر تھا وہ بمشکل راڈرک کے لشکر کا 8واں حصہ بنتا تھا۔ راڈرک سے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے طارق بن زیاد نے چند جنگی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا کا عظیم اور بہترین اور بے مثال سپہ سالار ثابت کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو عسکری نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لشکر کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ دوسرا اقدام یہ اٹھایا کہ جن جہازوں میں لشکر آیا تھا انہیں آگ لگوا دی۔ طارق بن زیاد نے تیسرا قدم یہ اٹھایا کہ راڈرک کے پہنچنے سے پہلے آس پاس کے علاقوں سے اپنے لشکر کے لیے ضرورت کا سامان ذخیرہ کر لیا تھا۔ چوتھی دانش مندی یہ کی کہ اپنے جاسوس جو زیادہ تر یہودی تھے ہسپانیہ کی سرزمینوں میں راڈرک کے لشکر کی تعداد، سامان، حرب و رسد، نقل و حرکت کے متعلق ضروری اطلاعات حاصل کرنے کے لیے پھیلا دیے، اور ان یہودی جاسوسوں نے طارق بن زیاد کو راڈرک کے لشکر سے متعلق بہترین اطلاعات فراہم کر دی تھی۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے راڈرک کے پہنچنے سے پہلے قرب و جوار کی طرف روانہ کیے۔ ان علاقوں کو فتح کیا گیا جہاں سے ضرورت کا سامان حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ان دستوں نے کرتاخیہ، جزیرہ خزرہ و طریف وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔
اور رॉड्रिक کے आने से पहले पहले ये काम करते हुए एक तरफ से तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर को जंगी मशकों में मसरूफ रखा। ऐसा करके वो अपने लश्करियों के किरदार को बुलंद रखने, मकामी जंगी हालात और दुश्मन के तरीक़ा जंग से इन्हें वाकिफ कराने और दुश्मन के हौसलों को पस्त करने का एक जरिया भी बनाना चाहते थे। वीडियो का बकिया हिस्सा कल अपलोड किया जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।